ہمارے ملک میں تو 157 ایئر کرافٹس گراؤنڈ ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا 100 بلین ڈالرز کی ایک ایسی میگا ڈیل کر رہا ہے جس کو لارجسٹ ڈیل کہا جا رہا ہے، اور جس میں انڈیا 400 to 500 ایئر کرافٹس خریدے گا۔ اب ٹاٹا نے $100 بلین کا ایک آرڈر دیا ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 ملین امریکن جابز کریٹ ہوں گی 44 امریکن اسٹیٹس کے اندر۔ میں دیکھیں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کو اتنے جہاز وہ خرید رہا ہے، یہ کیوں چاہیے؟ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ضرورت ہے، یعنی ان کا کاروبار اتنا بڑھ چکا ہے، ان کی دنیا سے انٹریکشن اتنا ہو چکا ہے کہ ان کو 400 سے 500 نئے ایئر کرافٹ چاہیے۔ وہ سارے کے سارے بڑے خوش ہیں، رشی سونک بڑا خوش ہے، جو بائیڈن، ایمنل میکرون، ٹھیک ہے جی، وہ سارے بڑے خوش ہیں کہ انڈین حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایئر بس اور بوئنگ سے جہاز جو ہے خریدنے 8 سال پہلے مودی گورنمنٹ آنے سے پہلے 70 کے آس پاس ایئرپورٹس ہوتے تھے، آج ہمارے پاس اس سے ڈبل سے زیادہ ہے۔ کہ انڈیا نے پاکستان کو فکس کر دیا ہوا ایک بریکٹ کے اندر، انہوں نے کہ پاکستان ٹیررزم۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپی یونین اور جتنے بھی کنٹریز ہیں یورپ کے، آپ فرانس اور یہ سب کس کی طرف ہوں؟ یہ انڈیا کی طرف۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اور جو بائیڈن نے ایک ان کی ڈیل ہی ہے، کیونکہ بیسیکلی اس کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے، وائٹ ہاؤس نے کل ایک پریس بریفنگ جاری کی جس میں یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایئر انڈیا جو ہے وہ تقریباً 200 امریکن میڈ ایئر کرافٹ جو ہے فرام بوئنگ سے خریدنے جا رہا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 ملین امریکن جابز کریٹ ہوں گی 44 امریکن اسٹیٹس کے اندر۔ دس از واٹ دی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سینگ۔ یہ وہ پاک عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ پائن میرے فون کال دا جواب کیوں نہیں بائیڈن نے دیتا، تو میں نے بائیڈن کو الزام لگا دیا کہ بائیڈن نے میری حکومت گرا دی۔ یہ وہ حالات نہیں ہیں امریکہ انڈیا تعلقات میں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کہ 44 امریکن اسٹیٹ میں امریکن پریزیڈنٹ کو اب کیا ہوگا؟ اب کیا انڈیا کے لیے ویزے بند ہوں گے؟ کیا اب انڈیا جو ہے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے انڈیا کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہمیشہ ملتا ہے امریکہ میں اور باقی جگہوں میں؟ آپ دیکھیں کہ اگر جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ جی 200 جہاز جو ہے وہ آپ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی بھی کیا نام ہے ان کا، ایئر بس والے بھی بہت بڑے جو ہیں وہ ہیپی ہیں کہ صرف بوئنگ سے نہیں جو ہے وہ خرید رہا، ایئر بس سے بھی خرید رہا ہے۔ اب ایئر بس والوں کو جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو اپنی خوشی ہے، اس میں جو فرانس کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ انڈو پیسفک پارٹنرشپ کی بات ہی بڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں ممالک جو ہیں، بھلے ایئر بس ہو یا بھلے بوئنگ ہو، انڈیا نے سب کو جو ہے نا وہ خوش کر لیا ہے اور راضی کر لیا ہے اس چیز میں یہ کر کے کہ بھائی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دونوں ممالک سے زیادہ اچھے ہیں۔ اب اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں انڈیا اپنے ریجن میں اتنا پاورفل اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ آج کی بات یہ ہے کہ بھارت کے جو فارن سیکرٹری ہیں، جو کہ انڈیا کے میرا خیال ہے گریڈ 22 کا افسر ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے حسینہ واجد سے جا کے ملاقات کی ہے۔ سو اب آپ امیجن کر لیں کہ بھارت کا فارن سیکرٹری، یعنی کہ ایک جو ہے وہ امبیسڈر سے ظاہری بات تھوڑا اونچا کر لیں، کیونکہ امبیسڈر اور فارن سیکرٹری عموماً ایک گریڈ کے آئی تھنک ہو سکتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ ریجن میں کس طرح پلے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں برطانیہ جو ہے وہ سارے کے سارے بڑے خوش ہیں، رشی سونک بڑا خوش ہے، جو بائیڈن، ایمنل میکرون، ٹھیک ہے جی، وہ سارے بڑے خوش ہیں کہ انڈین حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایئر بس اور بوئنگ سے جہاز جو ہے خریدنے لگے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے جسے وہ کہہ لیں کہ وہ ان کو یہ ہے کہ فرینچ کو یہ ہے کہ جی آپ ایئر بس اگر لے رہے ہیں تو ہماری انڈو فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ امریکی صدر جب اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ جاری کرے گا کہ ہاں جی میرے ملک کے اندر 1 ملین جابز کریٹ ہوں گی
انڈیا کی اس پرچیز کی وجہ سے، تو دسو اگو کی کرنا ہے جی پھر؟ اب آپ کدھر رہ گئے ہیں؟ اب آپ وہ جو پاکستانی ہمیں جو ہماری لیڈرشپ، میں تو جاننا چاہتا ہوں ہماری لیڈرشپ کے پاس کیا پلان ہے بھائی، کیا پلان ہے؟ ہمیں صرف یہ بتاتے رہے ہو کہ جناب گالا کٹاندے رہے ہو عوام کو لوں، ٹھیک ہے جی ساڈے دشمن نے فلان ہے ٹمکان ہے۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں انیشیٹو آن کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس میں جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے وہ کو ہوسٹ کریں گے واشنگٹن میں کچھ سمٹ وغیرہ بھی، اور دونوں بائیڈن کی اور مودی کی بات بھی ہوئی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم بڑا پریشر ڈالتے تھے امریکی صدر پہ، ہم پریشر ڈالتے تھے یورپین پارٹنرز پہ کہ آپ انڈیا گئے ہیں تو پاکستان آئیں، اگر آپ پاکستان ہیں تو انڈیا جائیں، بڑا پریشر ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیں سنگل ہینڈیڈلی انہوں نے ساری گیم جو ہے وہ بدل دی ہے، سنگل ہینڈیڈلی ساری کی ساری گیم جو ہے وہ بدلی جا چکی ہے۔ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ڈومیسٹکلی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، آئی ایم ایف سے بلین ڈالر کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار ہماری مدد کریں۔ ہم امریکہ کو یہ کال کر کے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ پائن ساڈا جو ہے نا آئی ایم ایف کو سانو پیسے لے دیں نا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، چکر ہی کوئی نہیں ہے۔